سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور فروری کی 28 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ روس کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یوکرائن اور روس کے مندوبین نے جنوب مشرقی بیلاروس میں مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ یہ اطلاع جاپانی وقت کے مطابق 28 فروری رات 7:30 تک کی ہے۔ یوکرائن کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ مذاکرات کے دوران ہتھیار نہیں ڈالے گا اور نہ ہی اپنے کسی علاقے سے دستبرداری تسلیم کرے گا۔ انہوں نے یوکرائن اور روس کے وفود کے درمیان ملاقات سے قبل اتوار کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ جناب کلیبا نے کہا کہ اگر ان مذاکرات کا نتیجہ امن اور جنگ کے خاتمے پر منتج ہوتا ہے تو ان کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ یوکرائن ہتھیار نہیں ڈالے گا یا اپنی سرزمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ یوکرائن میں لڑائی شدت اختیار کر رہی ہے کیونکہ ملکی فوج نے بڑے شہروں پر پیش قدمی کرنے والے روسی فوجی دستوں کے خلاف جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شدید ترین لڑائی یوکرائن کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیف میں ہو رہی ہے۔ صوبہ جس میں خارکیف شہر واقع ہے، اس کے گورنر نے اتوار کے روز فیس بک پر ایک پیغام جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقہ مکمل طور پر یوکرائن کے کنٹرول میں ہے۔ بظاہر خارکیف میں لی گئی ویڈیو فوٹیج میں متروکہ خالی روسی فوجی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ اتوار کے روز کیف میں یوکرائنی باشندوں کو شراب کی خالی بوتلوں سے مولوٹوف کاکٹیلز یعنی آتشی دستی بم بناتے دیکھا گیا۔ یوکرائنی پارلیمان کے ایک رکن نے NHK کو بتایا کہ ملکی دفاع کے لیے تمام قانون سازوں میں آتشی اسلحہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس کے فوجیوں نے یوکرائن میں 1067 اہداف کو تباہ کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے یوکرائن کی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ 14 بچوں سمیت کم از کم 352 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرائن پر روس کے حملے پر بحث کے لیے 193 رکنی جنرل اسمبلی کا ہنگامی خصوصی اجلاس بلانے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ ہنگامی اجلاس کی اجازت دینے کی درخواست پر سلامتی کونسل میں اتوار کے روز ووٹ ڈالے گئے۔ روس سمیت سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو ویٹو کے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ امریکہ ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے درخواست کی ہے۔ کونسل کے 15 میں سے 11 ارکان نے اجلاس بلانے کے حق میں ووٹ دیا جبکہ روس نے مخالفت کی۔ چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات غیر حاضر رہے۔ امریکہ یوکرائن کے خلاف روسی جارحیت کی مذمت میں قرارداد کی منظوری کا خواہاں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ روس کی بین الاقوامی تنہائی کو اجاگر کر کے اس پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ 7 بڑے معاشی ملکوں کے گروپ G7 کے اعلیٰ سفارتکاروں نے یوکرائن پر روسی حملے کی مذمت کی ہے۔ ان سفارتکاروں نے اتوار کے روز تقریباً 2 گھنٹے تک آن لائن ملاقات کی۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ ان کے ممالک روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے اور یوکرائن اور قریبی ممالک کو مدد فراہم کرنے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ جاپانی وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا نے دیگر وزراء کو بتایا کہ ان کا ملک امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ مل کر روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور دیگر عہدیداروں کے اثاث سے منجمد کر دے گا۔ جناب ہایاشی نے یہ وضاحت بھی کی کہ بین الاقوامی ادائیگی نظام سوئفٹ تک کچھ روسی بینکوں کی رسائی روکنے میں جاپان مغربی ممالک کا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزارتی حکام کا کہنا ہے کہ دیگر وزراء نے جاپان کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ مذاکرات کے آخری نصف دورانیے میں ان سفارتکاروں میں یوکرائن کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا بھی شامل ہوئے۔ جناب کلیبا نے یوکرائن کے لیے بین الاقوامی حمایت پر اظہار تشکر کیا اور ملک کی موجودہ صورتحال کی وضاحت کی۔ G7 وزراء نے یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی پختہ حمایت اور یوکرائن کی حکومت و عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اور اب کچھ مزید خبریں۔ جاپان کے ایک ہباکوشا یا ایٹم بم سے متاثرہ شخص نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ملک کے دفاعی مزاحمتی دستوں کو انتہائی چوکس حالت میں رہنے کا حکم دینے پر ان پر تنقید کی ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ جناب پوٹن کی مراد جوہری مزاحمت تھی۔ سن 1945 میں ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹم بم کے ایک متاثر تناکا شیگیمیسو نے کہا کہ جوہری ہتھیار کسی صورت میں استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم ایٹمی بمباری سے متاثر ہونے کے بعد 77 سالوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں۔ جناب تناکا اس وقت ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم متاثرین کی تنظیموں کے وفاق نیہون ہیدانکیو کے شریک سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا، جوہری ہتھیار صرف تباہی لاتے ہیں، ایک بار استعمال کرنے پر ان کے استعمال کا مقام تابکاری سے آلودہ ہو جاتا ہے اور امدادی کارروائیاں بھی ناممکن ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تباہی کے تجربے سے گزرنے کے بعد ایٹم بم متاثرین مسلسل جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ روسی صدر نے اتوار کے روز وزیر دفاع سرگئی شوئیگو اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں ملک کے مزاحمتی دستوں کو جنگ کے لیے خصوصی طور پر تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ملک کی جوہری مزاحمتی افواج کو انتہائی چوکس رہنے کا حکم دینے پر ان کی مذمت کی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی بین الاقوامی مہم آئیکین نے اتوار کے روز ایک بیان جاری کیا۔ سن 2017 میں امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی اس تنظیم نے کہا کہ روس کی جانب سے یوکرائن پر غیر قانونی حملے کے تناظر میں جوہری ہتھیاروں کو استعمال کے لیے تیاری کی حالت میں رکھنے کے ان کے حکم سے دنیا جوہری تباہی کے قریب پہنچ گئی ہے۔ آئیکین نے خصوصاً جنگ اور انتہائی تناؤ کی حالت میں جناب پوٹن کے بیان کو انتہائی خطرناک اور غیر ذمہ دار قرار دیا۔ آئیکین نے مزید کہا، نام نہاد جوہری دفاعی پالیسی کو روس کی جانب سے یوکرائن پر چڑھائی کا جواز بنایا گیا ہے۔ اس سے امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ یہ یوکرائن کے عوام کے خلاف جنگ کی اجازت ہے۔ آئیکین نے فوری جنگ بندی اور یوکرائن سے روسی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ مغربی ممالک کی جانب سے بعض روسی بینکوں کو عالمی ادائیگی نظام سوئفٹ استعمال کرنے سے روک دیے جانے کے فیصلے کے بعد اتوار کے روز نیو یارک میں ایک موقع پر خام تیل کی قیمتیں $99 فی بیرل سے زائد ہو گئیں۔ تاجروں کو خدشہ ہے کہ روس پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کیے جانے کی صورت میں اس کی خام تیل کی برآمدات میں خلل پڑ سکتا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں کے ایک بین الاقوامی اشاریے WTI کے مستقبل کے سودوں کی قیمت ایک موقع پر $99 فی بیرل کی سطح سے تجاوز کر گئی، جو گزشتہ ہفتے کے اواخر کے لین دین کی $91 کی سطح سے نمایاں بلند تھی۔ لندن میں خام تیل کے برینٹ نامی مستقبل کے سودے اتوار کے روز $105 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئے۔ یہ کلیدی اشاریہ جمعے کے روز $97 کی سطح پر تھا۔ منڈی کے تجزیہ کاروں کے مطابق سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ روسی بینکوں کو سوئفٹ نظام سے خارج کیے جانے کی صورت میں روس سے خام تیل کی ترسیلات کے لیے ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے اتوار کے روز کیا گیا بیلسٹک میزائل تجربہ دراصل جاسوسی مصنوعی سیارہ چھوڑنے کا نظام تیار کرنے میں مدد دینے کا ایک تجربہ ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ ان کے ملک نے گزشتہ روز جاسوسی مصنوعی سیارے کی تیاری سے متعلق ایک اہم تجربہ کیا۔ جاپانی وزارت کے دفاعی حکمت عملی کے شعبے کے سربراہ ماسودا کازوو پیر کے روز ایوان بالا کی ایک کمیٹی کے اجلاس میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ جناب ماسودا نے کہا کہ شمالی کوریا نے گزشتہ سال جنوری میں حکمراں جماعت کے خصوصی اجلاس میں فوجی جاسوسی مصنوعی سیارے کی تیاری کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا نے اس سال مختلف اقسام کے میزائل داغے ہیں۔ جناب ماسودا نے زور دے کر کہا کہ شمالی کوریا کے اقدامات جاپان، خطے اور بین الاقوامی برادری کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے اتوار کے روز داغے گئے میزائل کا خط پرواز
زیادہ بلند یا معمول کے مقابلے میں زیادہ عمودی زاویے پر تھا۔ حکومت جاپان کی جانب سے کورونا وائرس کے باعث غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر عائد کردہ پابندیوں میں منگل سے نرمی کیے جانے سے قبل اسکولوں اور کمپنیوں نے غیر ملکیوں کو قبول کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جاپان نے کورونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے نئے غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر اصولاً پابندی عائد کر دی تھی۔ حکومت ملک میں داخل ہونے والے افراد کی یومیہ تعداد کی حد بھی موجودہ 3,500 سے بڑھا کر 5,000 کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ جاپانی حکام نے جمعے کے روز سے تعلیمی اداروں، کمپنیوں اور دیگر اداروں سے ان غیر ملکیوں کی ویزا درخواستوں کی آن لائن وصولی کا آغاز کیا جنہیں یہ ادارے بلانا چاہتے ہیں۔ ٹوکیو کے جاپانی زبان کے ایک اسکول کے عملے نے آن لائن طریقہ کار مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک موقع پر اسے ویب سائٹ پر حد سے زیادہ رسائی ہونے کے باعث ڈیٹا ڈالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول کے مطابق اس کے 731 غیر ملکی طلبہ جاپان نہیں آ پائے ہیں اور سب سے زیادہ انتظار کرنے والے طلبہ کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ روس کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یوکرائن اور روس کے مندوبین نے جنوب مشرقی بیلاروس میں مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ یہ اطلاع جاپانی وقت کے مطابق 28 فروری رات 7:30 تک کی ہے۔ ادھر یوکرائن کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ مذاکرات کے دوران ہتھیار نہیں ڈالے گا اور نہ ہی اپنے کسی علاقے سے دستبرداری تسلیم کرے گا۔ انہوں نے یوکرائن اور روس کے وفود کے درمیان ملاقات سے قبل اتوار کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ جناب کلیبا نے کہا کہ اگر ان مذاکرات کا نتیجہ امن اور جنگ کے خاتمے پر منتج ہوتا ہے تو ان کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ یوکرائن ہتھیار نہیں ڈالے گا، یہ اپنی سرزمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ریڈیو پر ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 8:15 بجے اور بھارت میں رات 8:45 بجے شارٹ ویو 9580 کلو ہرٹز پر اور 1.25 گھنٹے بعد میڈیم ویو 927 کلو ہرٹز پر شمالی پاکستان اور افغانستان میں سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی ہمارے پروگرام دستیاب ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔